السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عثمان الخیر رشتہ سینٹر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی، بہت اہم بھی ہیں، ضروری ہیں۔ تو رشتوں کے حوالے سے توجہ سے سماعت کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ کل ایک بھائی فیصل آباد کے تھے، محنت مزدوری کرتے تھے، ان کی کال آئی کہ میں نے پہلی بیگم کو طلاق دے دی ہے، تو برائے مہربانی میرا رشتہ کروا دیں۔ تو چاہے پٹھانوں کے علاقوں میں یا دوسرا پہاڑی علاقوں میں یا اس طرح نا، تو وہاں میرا رشتہ کروا دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کتنی طلاقیں دے دی، کیوں دے دی، تو کیا آپ نے سسٹم کیا، کیسے طلاق ہو گئی؟ کہتا جی بڑا اچھا وقت پاس ہوا، بڑا ٹائم گزرا، اور بڑے جناب صاحب صحیح ٹائم گزر رہا تھا، 4 بچے ہیں میرے، تو بس نا لوگ باتیں کر رہے تھے، اب تو میں اس باتوں میں آ کر میں نے طلاق دے دی۔ تو میں نے کہا کتنی طلاقیں دی؟ جی میں نے 2 طلاقیں دی، 3 نہیں دی۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی جا جا کے صلح کر، منت کر، اس کی حاجت کر، اور اسی کو منا کے لے آ، کیونکہ رشتے اتنے آسان نہیں ہیں جتنے تم سمجھ رہے ہو۔ تو جا اس کی منت ترلا کر کے اس کو منا کے لے آ۔ ہماری سچویشن، ہماری کنڈیشن کیا بنی پڑی ہے، ہمیں سچ بات سننا برداشت ہی نہیں ہے۔ سیدھی بات جو کر رہا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ تکبر میں آیا ہوا ہے، یہ سیدھی بات کر کیوں رہا ہے۔ پاکستان کا جو نظام ہے نا، یہ الٹا ہے، ہمیں عادت الٹی چیزوں کی پڑ گئی ہے۔ تو اب جو میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ جی پہلے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی پیسے کتنے کو ہیں، شادی پہ کتنا خرچہ کر لو گے، کیا سسٹم کرو گے، کیا کچھ ہے تمہارے پاس، فیسلٹیز کیا ہیں، سہولیات کیا ہیں، نظام کیا ہے۔ تو جب نظام نہیں نظر آتا نا مجھے، تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی اگلے کو بھی رولے گا، خود بھی رولے گا، میں اسے معذرت کر لیتا ہوں، یا میں کہتا ہوں کہ یار یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ آگے سے یہی کہتا ہے کہ جو پیسے دیتے ہیں تمہیں ان کا کروا دیتے ہو، ہمارا نہیں کرواتے، تو پیسوں والوں کی بات سنتے ہو، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو بھائی میں آپ کو سیدھی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارے پاس پیسے نہیں، سہولیات نہیں، تو جو اپنا تمہارا گزر بسر بڑا مشکل سے ہے، تو جو مہمان گھر میں لانا ہے، کسی کی دھی بیٹی کو لانا ہے، لانے کے اخراجات ہیں، پھر آگے بسانے کے اخراجات ہیں، تم کیوں اپنے آپ کو اس کو ذلیل کرنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، اپنے حساب میں ڈھونڈو، اپنے آس پاس ڈھونڈو، اپنے حساب کے لوگوں میں ڈھونڈو۔ تو ان لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جب پیسے کی باتیں کرتا ہوں یا فیس کی باتیں کرتا ہوں یا اس قسم کے لوگ کہتے ہیں، اکثر تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ سمجھتے ہیں نا میری ویڈیو دیکھ کے یا کچھ دیکھ کے کہ بڑا آسان کام ہے جی، ادھر جانا ہے تو بس لے کے آ جانا ہے، تو بڑا بیوی پہلے کو چھوڑ دیا تو بس طلاق ہو گئی ہے جی، اب چلو جی مولوی صاحب اب کام کرو ہمارا۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہے، پہلی بیوی سے بنا کے رکھیں، اتنا آسان کام نہیں ہے، محنت مزدوری والے ہیں، غریب ہیں، مشکل وقت ہے، مہنگائی کا ٹائم ہے، صلح صفائی کے ساتھ رہیں، درگزر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی تعریف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کو وہ حوصلہ افزائی کا نظام پیدا کریں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، ہمت دیں، امیدیں پیدا کریں، اور ایک دوسرے کا صبر کی تلقین کریں، دین کے ساتھ جوڑیں۔ اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں۔ دین سے جتنا آپ دور نکل جاؤ گے اتنے فنا ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں نا اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ تو بات یہی ہے کہ دین سے اگر جڑے رہو گے تو امن میں رہو گے، سلامتی میں رہو گے، تمہیں حوصلے ملیں گے، امیدیں ملیں گی، صبر کی تلقین ملے گی، اللہ کی امید ظاہر ہوگی، مرنے کا یقین ظاہر ہوگا۔ یہ ہم شادی کے بندھن میں جو بندھ رہے ہیں، صرف اس میں کوئی خواہشات کے لیے نہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاک دامن رہیں، ہم اللہ حلال طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو حلال طریقہ اپنا سکیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں، اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، اور گناہوں سے بچ سکیں، اور شیطان کے شکنجوں سے ہماری حفاظت ہو۔ اس کا یہ مقصد صرف یہ نہیں کہ میری خواہشیں پوری ہوتی رہیں، میری جو من چاہتے ہیں وہ پوری ہوں، جو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں میری وہ تمنائیں آرزو پوری ہوں تو ٹھیک ہے، یہ نکاح میرے لیے کارآمد ہے۔ اگر وہ نہیں پوری ہوتی تو میرا نکاح میں رہنا فضول ہے،
یہ مقصد نہیں، تم اگر گناہ سے بچی ہوئی ہو یا بچے ہوئے ہو، تم اللہ کی رضا میں ہو اور حلال طریقہ اپنایا ہوا ہے، تو اگر تمہارا گزر بسر تھوڑا ہی ہو رہا ہے، تھوڑے پہ ہی آپ کا وقت پاس ہو رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ تم شیطان کے شکنجوں سے بچ کر ایک امن اور سکون اور سلامتی اور عزت والی زندگی اور کسی کے سائے میں گزار رہی ہو، تو اس سے بڑی نعمت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ حلال دے، تھوڑا دے، اچھا دے، بہتر دے، تو اللہ پاک سے دعا مانگا کرو، بار بار اللہ سے مانگا کرو، تو اور جو چیزیں ہیں اس کو فالو کیا کرو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔